السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم خلافت بنو عباس کی خود مختار حکومتوں میں سے دولت ایوبیہ کے بارے میں تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارہائے نمایاں کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 11 ہے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی 532 ہجری میں تقریت کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ یہ لوگ نسلاً کرد تھے جو اپنی بہادری اور شجاعت کی بنا پر لوگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے جو والد تھے نجم الدین ایوب، ان کے نام کی مناسبت سے اس خاندان کو حکومت ایوبیہ کا نام دیا گیا۔ تو آج ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین اسلامی دنیا کا ایک عظیم جرنیل اور فاتح تھا۔ اس کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں آج بھی لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ جنگی چالوں اور تیاریوں کا ماہر تھا۔ منصوبہ بندی اور ڈسپلن اس کی عادت ثانیہ تھی۔ کوئی مہم، کوئی مصیبت، دشمن کی کثرت تعداد، ذرائع کی کامیابی، سفر کی صعوبتیں اور موسمیاتی تغیر و تبدل اس کے آہنی عزم و ارادہ اور ہمت مردانہ کو سرنگوں نہیں کر سکتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دشمن کی کثیر تعداد سے متاثر نہ ہوتا اور جنگ سے منہ نہ موڑتا۔ اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ میدان جنگ میں گھوم پھر کر اپنی سیاہ کا حوصلہ بڑھاتا۔ عین حالت جنگ میں جب دشمن فوج سپاہ اسلام کے قریب ہوتی تو وہ ایک یا دو بار مخالف فوج کے گرد گھوم جاتا۔ شدت جنگ میں وہ صفوں کو چیرتا فوج کے دائیں بائیں گزرتا رہتا تاکہ ساتھیوں کا حوصلہ بڑھتا رہے اور دشمن پر دبدبہ قائم ہو۔ اپنی فوجی حرکات و سکنات، تبدیلی اور تاخر و تقدم کے ساتھ ساتھ دشمن کی فوج اور اس کے نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھتا۔ اس کی ہمت اور ثابت قدمی مرض و بیماری کی حالت میں بھی بدستور قائم رہتی۔ عقا کی جنگ کے دوران وہ سارے یورپ کے خلاف صف آرا تھا اور اس کی پیٹھ پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور وہ سیدھی طریقے سے بیٹھ اور لیٹ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ دشمن کے قریب اپنے خیمہ میں موجود رہا اور خود اپنی فوج کو ہدایات دیتا اور گھوڑے کی سواری سے دریغ نہ کرتا۔ لہٰذا اللہ کے فضل سے وہ ہر بار فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہادر اور باصلاحیت جرنیل تھا۔ امت مسلمہ کو یورپ کی مذہبی جنونیت سے نمٹنے کے لیے ایسے ہی باصلاحیت جرنیل کی ضرورت تھی۔ بنو عباس کے دور زوال میں عباسی خلیفہ حکمرانوں کے رحم و کرم پر تھا جو بغداد پر قابض ہو جاتے تھے۔ مصر میں فاطمی خلافت قائم ہو چکی تھی جو شیعہ مسلک رکھتی تھی اور بغداد کے برسر اقتدار طبقہ میں بھی اس کے حامی موجود تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ عباسی خلیفہ کی موجودگی میں بغداد میں ایک سال فاطمی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں فاطمی خلافت بھی آخری سانس لے رہی تھی۔ اس کا وزیر شاور صلیبیوں کے ساتھ سازباز کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو اس انتشار سے نکالنے کے لیے فاطمی خلافت ختم کر کے عباسی خلیفہ مستعصی باللہ کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے علاوہ حجاز پر بھی قبضہ کر کے ایک مستحکم حکومت قائم کی جس کے وسائل سے صلیبیوں کے ساتھ نپٹنا ممکن ہوا۔ عباسی خلافت کے استحکام سے اسلامی دنیا میں جوش شہادت اور خود اعتمادی کی لہر دوڑ گئی۔ بیت المقدس جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا،
پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلی صلیبی جنگ 492 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے حصول کو اپنی زندگی کا مشن بنایا اور نہ صرف اس پر اسلامی قبضہ بحال کیا بلکہ پورے یورپ کی متحدہ فوجیں بھی اسے واپس نہ لے سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کی پیشانی پر یہ جو داغ تھا اس کو دھو کر تاریخ اسلام میں وہ مقام پایا جو کسی اور حکمران کو نصیب نہ ہو سکا، اور 1187 عیسوی سے 1948 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہا۔ بیت المقدس عیسائیوں کے نزدیک بڑا مقدس مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کے زمانہ تک عیسائی اس کی طرف منہ اٹھا کر نہ دے سکے، لیکن ملک شاہ کی وفات کے بعد شام اور ایشیائی کوچک کے علاقے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے، لہٰذا ان علاقوں کے مسلمان اکثر آپس میں لڑتے رہتے۔ عیسائیوں نے جب مسلمانوں کے زوال اور انتشار کو دیکھا تو انہوں نے بیت المقدس کی بازیابی کی مہم کا آغاز کیا۔ فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کے لیے عیسائیوں اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو لڑائیاں لڑیں وہ تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں انہوں نے فرانس، جرمنی اور انگلستان کی متحدہ افواج کو، جس کی کمان برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ شیردل کر رہا تھا، شکست فاش سے دوچار کر کے صلیبیوں کی کمر توڑ دی اور بیت المقدس پر اسلامی جو قبضہ تھا وہ بحال کیا، اسلام اور اہل اسلام کی ناموس کو بچایا۔ اس جنگ میں جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا دریا میں ڈوب کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، رچرڈ جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے اور فلپ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ متحدہ یورپ کی یہ شکست فاش اور پسپائی تاریخ اسلام کا ایک زرعی باب ہے۔ ان تمام شاندار کامرانیوں اور عظمتوں کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر ہے، جس کی سربراہی اور بے مثال شجاعت و بہادری نے اس کو ممکن بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم اور اہل علم کا زبردست قدر شناس تھا۔ اپنے ابتدائی کیریئر میں جب اسے مصر کی وزارت ملی تو اس نے ہر طرح کے اہل علم جیسے فقہاء، علماء، اتباع، صوفیاء اور شہراء اور اساتذہ کو اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس دور کے ماہرین علم و فن اپنی اپنی ذات میں بے نظیر تھے اور ان کا وجود زمانہ میں باعث فخر تھا۔ سلطان کے زمانہ میں علماء اور اساتذہ کی جو تنخواہیں مقرر تھیں ان کا شمار بعض اوقات 3 لاکھ دینار سالانہ تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات ان علماء کے جلوہ میں محفلیں سجاتا جس میں احکام شریعت کے فضائل، جہاد کا ذکر ہوتا۔ ان مجالس میں سلطان بھی بحث و تمہیس میں حصہ لیتا۔ وہ علماء و فضلاء کی قدر شناسی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا۔ وہ بعض بزرگ اور جید علماء کی خدمت میں خود حاضر ہوتا اور ان کی تکریم بجا لاتا۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک کی موت پر وہ بڑا غم زدہ ہوتا۔ سلطان کو شعر و سخن سے بھی بڑی دلچسپی تھی، وہ خود بھی شعر موضوع کر لیتا۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بھائی تاج الملوک کی ڈیتھ پر اس نے اشعار میں اظہار غم کیا۔ وہ شعر کی باریکیوں اور فنی لطافتوں سے خوب آگاہ تھا اور اچھے اچھے شعراء کی غلطیوں کی اصلاح کر دیتا تھا۔ اگر کوئی شاعر اس پر تنقید کرتا یا کسی معاملے میں ٹوک دیتا تو وہ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا۔ کسی شاعر نے اسے شطرنج کھیلنے پر ملامت کی تو اس کے انعام میں کوئی کمی نہ آنے دی۔
ایک مجاہد اور عظیم جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ مربی علم و ادب بھی تھا، جس نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بدولت مصر اور شام کے علاقہ کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے رفاع عامہ کے کام کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی مصروفیات کے باوجود اس نے عوامی بہبود اور رفاع عامہ کے کاموں کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے مصر اور شام میں جا بجا سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کروائے۔ اس کے قائم کردہ اوقاف سے ایک عرصہ تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس نے فقراء کے روزینے مقرر کر رکھے تھے، ان کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ ایک مختص رقم ادا کی جاتی تھی، اور فقیہوں اور زاہدوں کے لیے مہمان سرائیں اور مدرسے بنوائے۔ حرمین شریفین کے اخراجات کے لیے مستقل ذرائع آمدن کا بندوبست کیا۔ قاہرہ پر قبضہ کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان نے ان سب کو بیت المال میں داخل کرا دیا۔ محلات میں جو لونڈیاں اور غلام تھے ان سب کو آزاد کر دیا اور ان محلات کے لوگوں کے استعمال کے لیے ان کو کھول دیا گیا، لوگوں کے استعمال کے لیے۔ سلطان کا ایک اور بڑا جو کارنامہ ہے ان چنگیوں کو منسوخ کرنا تھا جو فاطمیوں کے زمانہ میں حاجیوں پر لگائی جاتی تھی، جو ٹیکس وغیرہ لیا جاتا تھا راستے کے اوپر۔ یہی نہیں بلکہ سلطان نے حاجیوں کے لیے خوراک اور زاد راہ کا انتظام بھی کر دیا۔ فاطمی نے مصر کے زمانہ میں مدارس اور جامعات کے قیام کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ نور الدین زنگی نے البتہ شام میں اپنی حکومت کے زمانہ میں مدرسے قائم کیے۔ اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام میں بکثرت مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ ان میں اسٹوڈنٹس کی رہائش اور خورد و نوش کا انتظام فری تھا۔ مصر اور شام کے جو بڑے سٹیز تھے، شہر تھے، جیسے کہ اسکندریہ، قاہرہ، دمشق، بیت المقدس، یہاں پہ مدارس کا جال بچھا دیا گیا اور ان کے انتظام و انواع کے لیے زر کثیر وقف کیا گیا، اور ہر مدرسے کے ساتھ ہاسٹل تعمیر کیے گئے جن میں اسٹوڈنٹس کے لیے خوراک، رہائش، حمام، ہاسپٹل یعنی کہ علاج معالجہ کا خرچہ حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ سلطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس جو مدرسہ تعمیر کیا تھا، اس کے پہلے پرنسپل علامہ نجم الدین جنوشانی تھے۔ اس مدرسہ کی عمارت کے ساتھ ملحقہ تدریسی عمارات اور اقامت گاہ کی عمارات پر ایک مستقل آبادی کا گمان ہوتا تھا۔ مصر میں مدرسہ مالکیہ میں ابن خلدون نے بھی کچھ عرصہ درس دیا، اور ابن خلدون جو ہے وہ بہت فیمس جو ہے وہ ہسٹورین ہیں۔ لوگوں میں تعلیم و تعلم اور مدرسوں کے قیام کا اس قدر ذوق و شوق تھا کہ اہل ثروت جو ایلیٹ کلاس تھی، مالدار لوگ تھے، اس بات کو باعث عار سمجھتے تھے کہ کوئی شخص مر جائے اور کوئی علمی یادگار نہ چھوڑے۔ سلطان کو دیکھتے ہوئے مردوں کے علاوہ اس دور کی عورتوں نے بھی مدارس قائم کیے، اور سلطان صلاح الدین کی جو بہن تھی اور اس کے علاوہ ان کی جو زوجہ تھی، اس کے علاوہ بہت ساری اور جو لیڈیز تھیں، انہوں نے بھی سینکڑوں مدرسے قائم کیے، مدارس قائم کیے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ کے بعد بھی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ بہت سارے شفا خانوں کا قیام ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام میں جا بجا شفا خانے، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کرائے۔ سلطان کے قاہرہ میں تعمیر کردہ شفا خانہ نے بڑی شہرت پائی۔ اس کے بہت سارے کمرے تھے جن میں مریضوں کے لیے
بیڈز بھی لگے ہوئے تھے جن پر دھلی ہوئی چادریں اور تکیے موجود رہتے، دواؤں کے لیے الگ رومز بنائے گئے تھے، عورتوں کے علاج کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹس موجود تھے، ان کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے عورتیں موجود تھیں۔ پھر اس کے علاوہ جو پاگل حضرات تھے ان کے علاج کے لیے الگ بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی جس کی کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں لگائی گئی۔ ہاسپٹل کا انچارج طبیب ہوتا جس کے ماتحت چھوٹے درجہ کے طبیب ملازم موجود رہتے۔ یہ جو طبیب تھے ڈاکٹرز، یہ صبح و شام 2 وقت مریضوں کا معائنہ کرتے اور مفت دوائیں میڈیسنز جو تھیں وہ فراہم کرتے۔ سلطان شفا خانہ کے معائنہ کے لیے خود آتا اور لوگوں کے علاج معالجہ اور خبر گیری کی تاکید کرتا۔ ملک بھر میں شفا خانوں کا وسیع جال پھیلا ہوا تھا۔ اسکندریہ کا شفا خانہ بھی بڑی شہرت کا مالک تھا۔ ہاسپٹلز کے علاوہ پرائیویٹ طور پر علاج معالجہ کے لیے بھی آسائشیں میسر تھیں۔ مصر اور شام کے علاقوں نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے زمانہ میں تمدنی اور تہذیبی نقطہ نظر سے بڑی ترقی کی۔ سلطان کی سخاوت، علم پروری، رفع عامہ کا جذبہ، لوگوں سے محبت اور عدل و انصاف کے عمل کی وجہ سے لوگوں کے رہن سہن اور عادات میں بڑی عمدگی اور شائستگی پیدا ہو چکی تھی۔ ابن جبیر اندلس سے مصر و شام کی سیاحت کے لیے مصر آیا تھا۔ اس نے مصر کے اہم شہر اسکندریہ کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے اس دور کے اعلیٰ تمدن کی نشان دہی ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہم نے ابھی تک کوئی شہر ایسا نہیں دیکھا جس کی سڑکیں اسکندریہ سے زیادہ چوڑی ہوں اور جس کی عمارتیں اسکندریہ کی عمارتوں سے بلند ہوں، یا جو اس کی طرح قدیم اور خوبصورت ہوں۔ یہاں کے بازار شاندار ہیں اور شہر کی عظمتوں میں سے ایک وہاں کے مدرسے اور شفا خانے ہیں۔ وہ مزید تحریر کرتا ہے کہ شہر کے باشندوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دن کے علاوہ رات کو بھی کام کرتے ہیں اور شہروں کے مقابلے میں یہاں مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں اس کی تعداد 12,000 تک ہے۔ سلطان کی طرف سے ہر امام کو وظیفہ ملتا ہے۔ شام کے ایک شہر حلب کی بھی ابن جبیر نے تعریف کی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے، بڑے بڑے بازار ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ یہ شہر شان و شوکت میں ایسا ہے کہ دارالخلافہ بنائے جانے کے قابل ہے۔ یہ دنیا کے ان شہروں میں سے ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اور جن کی تعریف کے لیے وقت چاہیے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جدید فلش سسٹم یورپ کی ایجاد تھا، لیکن یہ درست نہیں۔ ابن جبیر جب دمشق پہنچا تو اس نے اپنا مشاہدہ اس طرح سے تحریر کیا، دمشق اور اس کے مضافات میں 100 حمام اور 40 طہارت خانے ہیں، ان سب میں پانی بہتا رہتا ہے، یعنی کہ فلش سسٹم موجود تھا۔ مسلمان اپنے عروج کے عہد میں صفائی اور لطافت و نظافت کی وجہ سے بڑے مشہور تھے۔ یہ وہ آخری دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی، تہذیبی اور تمدنی کمالات کے عروج اور اعلیٰ حیثیت کا اندازہ سیاحوں کے تبصروں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہندوستان اور افغانستان کے شہاب الدین غوری اور مراکش کے حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا۔ مینس کہ اسی زمانے کے یہ بھی حکمران تھے، کنٹمپریری رولرز تھے۔ اور دوسری جانب یورپی جو حکمران تھے اس میں جرمنی کا فریڈرک باربروسا، فرانس کا فلپ اور انگلستان کا رچرڈ شیردل اس کے ہم عصر تھے، کنٹمپریری رولرز تھے۔ سلطان اپنے دور کے سب حکمرانوں کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے فوقیت رکھتا تھا۔ جو شہرت و ناموری اسے حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کا مقدر نہ بن سکی۔ جنگی کامرانیاں ہوں یا علمی فضیلتیں، اس دور کا کوئی حکمران
اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور بہت سارے ہسٹورینز جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا، جیسے لین پول جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اور ایک اور جو بائسٹ فرینچ ہسٹورین ہے مچارڈ، وہ انگلستان کے رچرڈ اور سلطان کا جب کمپیریزن کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ رچرڈ کے بارے میں جب اس نے لکھا تو وہ لکھتا ہے کہ تاریخ میں جگہ حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ بہادری کے افسانوں اور قصہ کہانیوں میں۔ لیکن سلطان کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ رچرڈ کے مقابلہ میں کم تندی اور شجاعت کے ساتھ صلاح الدین ایک مضبوط کیریکٹر رکھتا تھا جو ایک مذہبی جنگ کے واسطے بہت ہی موزوں تھا۔ وہ اپنی مہموں کے نتائج پر غور کرتا تھا، اپنے نفس پر بہت کنٹرول رکھتا تھا، اسی واسطے دوسروں پر حکومت کرنے کے زیادہ قابل تھا۔ اور بقول اس کو صرف دو خواہشیں تھیں، ایک حکومت کرنے کی اور دوسرے قرآن کی فتح حاصل کرنے کی۔ تمام امور کی نسبت وہ نہایت اعتدال سے کارروائی کرتا، ہر چند کہ وہ ایک معتدل مزاج مسلمان تھا اور جنگ کی ہیبت ناک نظاروں کے درمیان وہ امن کے علامات ظاہر کرتا تھا۔ تو ان تمام تبصروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلطان کردار و عمل یعنی کہ ہر دو لحاظ سے اپنے معاصر یعنی کہ اس کے دور کے جو حکمران تھے ان سے بہت اعلیٰ اور سربلند تھا۔ وہ جنگ کے دوران بھی قوموں اور لوگوں کو انصاف اور خوشحالی سے مالا مال کرتا تھا۔ رعایا، عوام اور اس کے سپاہی اس سے بے پناہ محبت کرتے اور بڑی خوشی سے اس کے ساتھ جنگوں میں جام شہادت نوش کرتے۔ اس کی فیاضی، رحم دلی، انصاف، عہد کی پاسداری، انسانیت نوازی اور اعلیٰ ظرفی کی تعریف اس کی بے رحم مخالف جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، جس نے انہیں ایشیا سے مکمل طور پر اکھاڑ کر تباہ برباد کر ڈالا تھا۔ اس کی حوصلہ مندی اور ثابت قدمی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تیسری صلیبی جنگ کے دوران اس کا مقابلہ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان کی الائیڈ فورسز سے تھا جس کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، لیکن سلطان نے تنہا 3 سال تک ان کا مقابلہ کیا۔ عیسائی انتہائی کوشش کے باوجود بیت المقدس واپس نہ لے سکے اور سلطان نے معاہدہ صلح پر دستخط کر کے ناکام و نامراد اس سے معاہدہ کر کے واپس لوٹے۔ تیسری صلیبی جنگ کی فتح کے بعد اس نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور حکمران ہے۔